میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن زنا کرنے والے اس حال میں آئیں گے کہ ان کے چہرے پر جہنم کی آگ بھڑک رہی ہوگی اور ان کی اپنی شرمگاہ سے اتنی گندی اور خطرناک بدبو آ رہی ہوگی کہ اس بدبو سے پورا محشر ان کو پہچانے گا کہ یہ زانی ہے، زانی۔ ہنسنے کی بات نہیں، صرف سمجھانے کے لیے ایک بات کہوں، 5 لوگ محفل میں بیٹھے اور اگر کسی کی گیس نکل جائے اور اس میں بدبو ہو تو اس وقت انسان کو کتنی شرم آتی ہے۔ ایک ریئل چیز کہہ رہا ہوں میں، کوئی ہنسنے ہنسانے کی بات۔ 5-7 لوگ بیٹھے ہو، پیٹ کی ہوا نکل جائے اور اس میں بدبو تو آدمی کو کتنی شرم آتی ہے۔ جہاں صحابہ ہوں گے، اولیاء ہوں گے، انبیاء ہوں گے، وہاں زانیوں کی شرمگاہ کی بدبو میدان محشر والوں کے دماغ کو چاٹے گی، بے چین کرے گی، اور لوگ ان کی شرمگاہوں کی بدبو کو دیکھ کر پہچانیں گے کہ یہ زانی ہے، زانی۔ رات رات پر زنا کر کے صبح کو قیمتی عطر لگا کر گھر سے نکلنے والوں، آپ مصنوعی طور پر اپنے جسم کو آج مہکا سکتے ہو، لیکن اللہ کو ناراض کرنے والوں، اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرو، آج توبہ کرو، ورنہ کل تمہاری ناپاک اور بدبودار شرمگاہ کی وجہ سے لوگ تمہیں پہچانیں گے۔ اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور جب ان کی بدبودار شرمگاہ کی وجہ سے لوگ ان کو پہچانیں گے تو اس وقت ان کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے فرشتے جہنم میں لے جا رہے ہوں گے۔ ہائے ہائے کیا بنے گا، 2-2 3-3 منٹ کی لذتوں کی خاطر میرے اللہ کو ناراض کرنے والوں، کیا اللہ نے نکاح کا تصور نہیں دیا؟ کیا اللہ نے نکاح کی اجازت نہیں دی؟ ارے نادان، کوئی نیکی ایسی ہے جو ایک نبی نے کی، دوسرے نبی نے نہیں کی، تیسرے نبی نے کی، چوتھے نبی نے نہیں کی۔ بہت ساری نیکیاں ایسی ہیں، بہت سارے ایسے کام ہیں جن کو ہم نیکی کہتے ہیں لیکن ایک نبی نے کی، دوسرے نبی نے نہیں کی۔ ان کے زمانے میں ایسے حالات نہیں تھے۔ اس طریقے سے آپ دیکھتے چلے جائیں، بہت سارے نبی شہید ہوئے، دوسرا نبی شہید نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے اور دیکھیں، کسی نبی نے ہجرت کی، دوسرے نبی نے ہجرت نہیں کی۔ کسی نبی نے بیوی کے ساتھ ہجرت کی، کسی نبی نے جب بغیر بیوی کے ہجرت کی، کسی نبی نے بیوی بچوں کے ساتھ ہجرت کی، کسی نبی نے یوں اکیلے ہجرت کی۔ یعنی نیکیوں کے اندر ایسا ہوا ہے، لیکن نکاح ایسی عبادت اور نیکی ہے ہر نبی نے کی ہے۔ کوئی نبی کا دامن نکاح سے خالی نہیں ہے سوائے ایک نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اس لیے نکاح نہیں کیا کیونکہ آپ قیامت کے قریب زمین پہ آنے والے تھے، اس لیے نکاح کو موقوف رکھا گیا۔ انشاءاللہ جب میرے آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام زمین پہ تشریف لائیں گے تو اس وقت وہ نکاح بھی فرمائیں گے۔ اس طریقے سے ہر نبی نکاح والا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ بتاؤ، جس اسلام نے کہا نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے، اس مذہب کے ماننے والے ظالموں نے نکاح کو اتنا مشکل کیا کہ زنا آسان ہو گیا، زنا پھیل گیا، زنا کی بدبو پھیل گئی۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا نکاح اتنا آسان تھا قرون اولیٰ میں کہ اگر کسی کی ایک بیوی مر جاتی تو اس کا جنازہ اٹھنے سے پہلے اگر وہ دوسرا نکاح کرنا چاہے، کسی نے کیا نہیں، اگر کرنا چاہے تو کر سکتا تھا۔ اتنا آسان تھا نکاح، اتنا آسان تھا نکاح۔ بیواؤں کا نکاح بھی آسان تھا۔ آج کل تو حال یہ شرافت کی علامت یہ ہے کہ میں 24 سال میں بیوہ ہو گئی تو دوسرا نکاح نہیں کروں گی، میں سب سے زیادہ شریف۔ پھر بعد میں چاہے اور افواہیں گھومتی رہے اور معاملات ہوتے رہے، میں کچھ نہیں کہتا اس میں۔ شرافت بیوہ ہو کر گھر بیٹھنے کا نام نہیں ہے۔ اسماء بنت عمیس سے بڑھ کر کے اس دور میں کون شریف خاتون ہو سکتی ہے؟ حضرت اسماء کا پہلا نکاح حضرت جعفر طیار کے ساتھ ہوا۔ حضرت جعفر کی شہادت ہوئی، وہ نہیں رکی، انہوں نے سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ نکاح کیا۔ صدیق اکبر کا وصال ہوا۔ اسماء بنت عمیس کا تیسرا نکاح 2 بار بیوہ ہونے کے بعد مولا کائنات مشکل کشا سیدنا علی مرتضیٰ سے ہوا۔ میں حضرت اسماء کی جوتیوں پہ اپنا دل رکھ کے قربان ہونا چاہتا ہوں، کتنے بڑے بڑوں کی بیوی بنی۔ ایک تو حضرت جعفر طیار کی بیوی بنی، جب بیوہ ہوئی تو صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بھی تحقیق ان کی بیوی، پھر ان کے وصال کے بعد مولا کائنات کی بیوی بنی، اور اس کے بعد مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ رہی۔ خود اماں خدیجۃ الکبریٰ 2 بار بیوہ ہو کر تیسرا مرتبہ نکاح حضور علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ بیوہ ہو کر نکاح نہ کرنا یہ تقویٰ نہیں ہے، بلکہ
کوشش کرو اپنی بیوہ خواتین کا نکاح کرنے کی. اور آپ سے تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں بھیونڈی والوں، بیواؤں سے نکاح کرنے میں شرم مت کرو. بیواؤں سے نکاح کرو، نہیں کر سکتے کماریوں سے کرو. زنا مت کرو. ایک تقریر میں نے لوگوں کو کہا زنا مت کرو، 2 3 3 4 4 بیویاں کرو. کچھ لوگ مجھ سے جھگڑنے لگ گئے، دیکھیے تو یہ لوگوں کو بگاڑنے نکلا. میں نے کہا میرے جملے پہ تو غور کرو، میں مولانا کو تھوڑی بول رہا ہوں، میں تو ان کو بول رہا ہوں یار تو ایک بیوی پہ تیرا جی نہیں بھرتا پھر بھی تو زنا کرنے جاتا ہے، تو زنا مت کر. نکاح کر. 2 رکھ کر بھی تیرا دل نہیں بھرتا تو 2 پہ زنا مت کر، نکاح کر. تیسری کر، تیسری پر بھی تیرا جی نہیں بھرتا تو زنا مت کر. چوتھا نکاح کر. لوگ کہتے ہیں کیسے ظالم لوگ ہیں 3 3 4 4 نکاح کی بات کرتے ہیں. میں نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں میرے اسلام کا حسن. اسلام سے پہلے لوگ 100 بیویاں رکھتے تھے، 99 رکھتے تھے، 80 رکھتے تھے، 70 رکھتے تھے، 75 رکھتے تھے، 300 رکھتے تھے. جب اسلام آیا تو اسلام نے سینکڑوں لاکھ تعداد کا تصور ختم کیا. لوگ بھونکتے اسلام نے کہا 4 اسلام. اسلام نے کیا کہا تجھے کیا خبر؟ اسلام کے حسن کی انتہا تک تو بڑے بڑے محققین کی رسائی نہیں ہو سکی. کھڑے ہو کر استنجا کرنے والے کیا جانے اسلام کی خوبصورتی کو. کیا بکتے ہو 4 اسلام نے 4 نہیں دی. اسلام جس ماحول میں آیا یعنی پیغمبر اسلام کا قانون وہ پس منظر دیکھو. کوئی تعداد نہیں تھی عرب میں، کسی کی 300 ہے، کسی کی 100 ہے، کسی کی 500 ہے. خود جو کھڑے ہو کر استنجا کرتے ان کی یہاں 3500 ہے. اگر نام لے تو پھر دکھ ہوتا ہے لوگوں کو. لیکن ایک بات تو اسلام نے کیا یہ اسلام کا حسن ہے. اسلام نے کہا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. اسلام نے کہا جو تمہیں پسند آئے ان عورتوں سے نکاح کرو. گئے اللہ جو جدھر نظر اٹھے ادھر ہی بھاگ جائے، ادھر بھاگ جائے. نہیں، جو پسند آئے ان سے نکاح کرو. کتنی؟ مثنا 2 ثلاثہ 3 رباع 4. پھر اس کے بعد اجازت دی اور قید لگائی اللہ تعدلوا فواحدہ. اور ان کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے تو ایک ہی پہ اکتفا کرو. اے اسلام یہ تیرا احسان ہے کہ 500 300 کرنے والوں کو تو نے 4 پہ لا کے کھڑا کر دیا. اسلام کا احسان ہے عورتوں پر. اسلام نے 4 پہ لا کے کھڑا کیا ہے. لیکن آپ سے کہتا ہوں اگر زنا کو روکنا ہے نکاح کو عام کرنا پڑے گا. اور یہ بات بھی میں کسی خوف کے بغیر کہتا ہوں، اگر ایک بیوی کے بعد زنا سے نہیں رکتے مجھے ان ظالم ماں باپ بھائیوں پر بھی افسوس ہے. مجھے یہ خیال بھی ہے بھیونڈی والے اس کے بعد نہ بلانا چاہے تو شوق سے نہ بلائے. نہ مجھے کہیں جانے کا شوق ہے اور نہ کسی کے بلانے کا میں منتظر ہوں، اس لیے کہ مجھے ایک ہی جگہ جانے کا شوق ہے بس، اور وہیں رہ جانے کا شوق ہے. وہ میرے محبوب کا آستانہ، میری منزل ہے ان کا آستانہ. مسلسل ایک سفر ہے اور میں ہوں وہاں جانے کا شوق ہے، وہی رہ جانے کا شوق. ایک بات آپ سے کہوں بھیونڈی والوں، اگر بچہ زنا کرتے پکڑائے پورا سماج اس کی حمایت میں کھڑا رہتا ہے. باپ بھی، بھائی بھی، بہن بھی، ماموں بھی، سسرال والے بھی. زنا کرتے پکڑائے گا سب کھڑے رہیں گے. لیکن اگر اس نے زنا سے بچنے کے لیے دوسرا یا تیسرا نکاح کر لیا تو ماں کہتی تیرے سے میرا کوئی تعلق نہیں، باپ کہتا میرا تیرے سے کوئی تعلق نہیں. کتنا ظالم معاشرہ ہے. زنا کو صرف نکاح کی وجہ سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. میں ان کو نہیں، ایک بیچارے ناکھا ایک بار ایک پروگرام میں میرے ساتھ ہو گئے، وہ لائیو پروگرام میں کہا حضرت آپ کی سب بات اچھی ہے، آپ کی دوسری نکاح کی بات اچھی نہیں کرتے. میں کہا ناکھا صاحب آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، وہ جو ادھر ادھر منہ مارتے پھر ان سے کہہ رہا ہوں کہ زنا مت کرو نکاح کرو. میری بات تو سمجھو، میں بات جو کہنا چاہتا ہوں اگر یہ بات تھی کہ میں ہر ایک کو کہتا تو میں ہی نہ کر لیتا پہلے. بات یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک روٹی سے جس کا پیٹ نہیں بھرتا اور گھر میں ایک ہی روٹی ہے وہ دوسری کھلا کے کھا رہا ہے، چھین کے کھا رہا ہے. کسی کی روٹی پہ نظر ڈالے اس کو کہا جاتا ہے بھیا ایک پہ تیرا پیٹ نہیں بھرتا دوسری کھا لے مگر چوری نہ کر. کسی کی روٹی پہ نظر نہ ڈال. یہ اسلام کا تصور ہے میرے بھائی. آپ سمجھتے کیا ہو؟ اس لیے میری گزارش ہے نوجوانوں، زنا کرنے والا بزدل
بچنے کی نیت سے نکاح کرنے والا بزدل نہیں بلکہ بہادر ہے. آج آپ کے ساتھ ہم کھڑے ہیں, کل قیامت میں تمہارے ساتھ رسول اللہ کھڑے ہیں. جو گناہ سے بچنے کی نیت سے نکاح کو عام کرو.